اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو آیت شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی 185 ہے، اور آج ہم اس کو ختم کریں گے۔ چلیے جی، ہم اس کی ٹرانسلیشن پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، اور اس میں کیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا ہے کہ جو مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ کوئی چیز بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کیوں کہا گیا، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ موت آئے گی؟ یہ کہا گیا کہ ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ جب آپ چیز کو جب تک خود چکھتے نہیں ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہ بیٹر ہے سورا۔ کوئی آپ کو بتا بھی دے کہ یہ بیٹر ہے یا اس طرح ہے یا یہ بہت ڈینجرس ہے، تو آپ کو وہ چیز فیل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو چکھیں گے نہیں۔ تو یہ اندازہ آپ نہیں لگا سکتے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ موت سے جو ہے نا کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہم نے پیچھے احد کی بھی آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں 70 شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے، تو منافق آ کے باتیں کرنے لگ گئے تھے کہ یہاں رہتے تو مرتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مرنا تو ہر کسی نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب جو کوئی نیک ہے یا بد ہے، جیسا بھی ہے، اس نے مرنا ضرور ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمالوں کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور اجر جو ہے قیامت کے دن مل جائے گا۔ جس نے جو کیا اس کو اتنے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھیں تو دیکھیں کتنی اسٹرگل تھی ان کی ساری زندگی میں، کوئی عیش و آرام نہیں تھا۔ مکہ میں بھی اتنے ٹارچر سے اور اتنی مشکلوں سے گزرے تھے، چلیں وہاں سے ہجرت بھی بندہ تبھی کرتا ہے نا بیسیکلی جب وہ وہاں رہنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو ان کی جگہ تھی، رہنے کی پیدائش کی بھی جگہ تھی، ان کو بہت پیارا تھا مکہ۔ اور جب وہ مدینہ گئے تو وہاں پہ وارز شروع ہو گئی، تو مطلب ہر وقت، اور منافقوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ڈیلنگ، تو مطلب فل اسٹرگل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا قیامت کے دن اعمال کا اجر دے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی جو آگ سے دور ہوا اور جنت کے قریب، وہ کامیاب ہے۔ تو فاز جو ہے نا، یہ جو کہا گیا ہے نا، فقد فاز، جو فاز وہ والی ہے، یعنی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل۔ تو ہمیں بھی فوز وہ والی کامیابی ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ایون مسلمان بھی ہوں گے، جو جہنم سے ہو کے جنت میں جائیں گے۔ تو جہنم میں ایک سیکنڈ بھی رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں تو اس آگ کا ٹریلر بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی ہم اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ تو سوچے دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جہنم سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں لے جائے۔ یعنی جہنم کا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سیکنڈ بھی جہنم میں نہ رکھے۔ تو یہ کامیابی ہے، یعنی جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا وہ جہنم سے بچا دے گا اور بہشت میں داخل کر دے گا۔ اور الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی، یہ فیسلٹیز، یہ سارا کچھ، یہ صرف کیونکہ ٹیمپریری ہے نا۔ دنیا کا تو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ چیز اتنی آپ کو فائدہ دے رہی ہے، اولاد ہے یہ، لیکن ٹیمپریری ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن ہم نے وہ تفاسیر میں پڑھا تھا نا کہ بوڑھی عورت اور بدصورت سی ہوگی جہنم، دنیا اس طرح دکھائی جائے گی جیسے ایک بوڑھی سی عورت، بدصورت سی عورت ہے، اور کہے گی کہ میرے بیٹے بھی میرے ساتھ جائیں، اور وہ بیٹے اس کے کون سے ہیں جو وہ اس کے پیچھے چلے، یعنی اس کی دنیا کے پیچھے ہی لگے تھے، اور جنہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن دنیا کی زندگی آپ اس طرح کر لیں کہ جیسے آپ کی کشتی سمندر میں جا رہی ہے، اور سمندر دنیا ہے، اور اگر آپ کی کشتی تو ٹھیک چلے گی اگر پانی آپ کی کشتی میں نہیں آیا، اگر پانی آپ کی کشتی میں آ گیا نا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یعنی آپ اگر اس سمندر میں ہی کھو جائیں گے نا، یعنی اس دنیا میں کھو جائیں گے، تو پھر آپ کا کسی کا بھی پار لگنا مشکل ہے۔ اور اگر وہ کشتی اپنی پار لگائے گا اور آخرت پہ اس کی نظر ہوگی جو کہ ان لمیٹڈ زندگی ہے، تو پھر وہ پار لگ جائے گا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ زندگی صرف دھوکہ ہے۔ 186 پہ چلیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ تو اس میں یہ دیکھیں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پہلی چیز کیا بتائی کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، اور بار بار ادھر بھی آیا ہے کہ ہر جگہ قرآن میں یہ بار بار آیا کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی یہ آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے، اموالکم یعنی مالوں سے، اس کے بعد کیا ہے انفسکم، جان سے بھی، یعنی مال کی آزمائش کیا ہے۔ مال کی آزمائش پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ مال کی آزمائش یہ ہے کہ جیسے کبھی اس میں نقصان ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں، اور کتنا آپ اپنے آپ کو کنٹینٹ رکھتے ہیں اور دین کے ساتھ جڑے رکھتے ہیں۔ اور جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی آزمائش ہے کہ آپ کتنا، وہ بخیل کی ہم نے پڑھی تھی نا، بخیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، اور یہ کہ مال آپ کو اتنا وہ ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کر سکے، آپ کو بس وقت ہی نہیں ہے، بس اسی کو سمیٹنے اور جوڑنے اور بڑھانے میں لگے ہوئے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی آزمائش یعنی نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. اور دوسرا انفسکن ہے نا, یعنی جان بھی آزمائش ہے, یعنی کبھی مرنے والے ہو جاتے بندے, بیماری ہو, ہینڈی کیپ ہو گیا, کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, وہ بھی آزمائش ہے. ایموشنلی بھی جب آپ کو اتنا صدمہ پہنچا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی آزمائے گا کہ آپ نے کس طرح خود کو کنٹینٹ رکھا ہوا ہے, تو آپ کی جانوں سے بھی آزمائے گا. اور آگے اس کے کیا, جیسے جنگ خندق تھی نا, تو منافقین بار بار مسلمان, کیونکہ سامنے ہی وہ انہوں نے جب خندق کھود بھی لی تھی, سردی بھی ایک تو بہت تھی, اور سامنے ہی 10-12 ہزار کا لشکر آ گیا تھا کافروں کا, بہت سے ٹرائب مل کے آ گئے تھے جنگ کرنے. تو منافق کہنے لگے کہ یہ تو اتنے چھوٹا سا شہر ہے مدینہ, اور چھوٹے سے لوگ ہیں, کھانا پینا بھی ان کے پاس نہیں ہے, تو یہ کیسے ان لوگوں سے بچیں گے, یہ تو ان کے تو وعدے ہی جھوٹے ہیں. تو مومن جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے نہیں, اللہ کا وعدہ سچا ہے, ہمیں کامیابی ملے گی, اور یہ تو اللہ کی آزمائش ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ آپ کو جانوں سے, یعنی مشکلیں جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں آپ کی پرسنل لائف میں, تو وہ اس سے بھی آزماتا ہے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے. یعنی جو اہل کتاب والے ہیں اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو اذیت دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بہت سے کہتے تھے کہ آپ میجیشین ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یا اس طرح, اور وہ بالکل سچی باتیں کر رہے تھے, مذاق اڑاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کئی لوگ آج کل حجاب پہنتے ہیں, آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی اس نے میرا مذاق اڑایا, تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پھر حجاب ہی اتار دینا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں تو آپ نے انٹریکٹ رہنا ہے. آپ نماز کہیں راستے میں پڑھیں اور کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو پھر آپ سب نماز نہیں پڑھیں گے کیا؟ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس چیز سے آزمائے گا, یہ آپ کو آزمائش ہوگی, کیونکہ یہ لوگ تو آپ پہ باتیں کرتے ہیں, ہنسی اڑاتے ہیں. آپ میڈیا میں جائیں تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر تم صبر کرو گے. اور صبر یہی ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی اللہ کی اطاعت کا کام کریں, اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے گھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انٹرسٹ پہ, سود پہ لیے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی لے لیتے, لیکن آپ صبر کر کے بیٹھیں گے, میں نے نہیں لینا. تو وہ یہ اگر آپ صبر کر دیتے, اپنے آپ کو جما کے رکھتے ہیں, اور لوگ باتیں آپ پہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے یہ, آپ کا اٹائر ایسا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اس طرح کور کر کے رکھیں, یا اس طرح کا اٹائر ہے, تو وہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں, لیکن آپ پھر بھی اپنے آپ کو کنٹینٹ رکھتے ہیں. اور اگر آپ شکایتیں ان کی وہ کان نہیں دھرتے اور تقوی رکھتے, کیونکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا, تتقو, تو اسی یہی مسئلہ پر تبھی آپ رکھ سکیں گے نا جب آپ اللہ سے ڈریں گے, کیونکہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جب آپ کو یہ آپ کے دل میں ہوتا ہے نا, تو پھر آپ اللہ کے احکامات میں مانتے ہیں اور اللہ کو ناراض نہیں کرتے. تو اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہمت کے کام ہے, یعنی عزم الامور ہے, اور صبر اور تقوی, اور اس میں اجر بھی ہے, اجر ہے, اور لیکن یہ ہمت کے کام ہے. یعنی وہی بندہ کر سکے گا جو کانٹینٹ رہے گا دین پہ. 187 پہ چلیں. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کر لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا. یعنی جو اللہ نے ان سے عہد کیا تھا, یہ اہل کتاب والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تو تم اس کو بیان کرو گے. یعنی جو احکامات بھی اس میں تھے, یعنی آخری نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کلیئر لکھی ہوئی تھی, اہل کتاب کو پتہ تھا, یہ ان سے عہد تھا. یعنی ظاہری سی بات ہے, جب ایک کتاب آتی ہے, جیسے ہمارے پاس بھی قرآن آیا, تو ہمارے ساتھ اس کا کیا عہد ہے, یہی کہ جو اس میں ہم نے سب کچھ بتانا ہے. اگر کوئی بتا رہا ہے یا کوئی اسکالر آپ کو سمجھا رہا ہے, کوئی چھپانا نہیں ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جو ان کے پاس کتاب آئی تھی تو اس کا اقرار کریں, چھپائے نہ, کیونکہ ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لکھا ہوا ہے. اور پیچھے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. سوچے کتنا پہچانتے تھے وہ اس بات سے, اور وہ بھی کتاب کی وجہ سے. اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا, اور اس کی کوئی کسی بات کو نہ چھپانا, یعنی کوئی چھپانا نہیں ہے. یعنی اور انہوں نے کیا کیا, تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا. ظہوری ہمیں نا, جیسے انہوں نے کیا کیا, عہد کو پھینک دیا, یعنی بھلا دیا, اور کتاب کو پھینک دیا. یعنی کوئی اس کا وہ ہی نہیں کیا, کوئی ویلیو ہی نہیں رکھی اس کی کہ ہم نے یہ چھپائے نہ, مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پورا کریں. اور انہوں نے ان کو پھینک دیا. آج مسلمان بھی یہی کر رہا ہے. اور آگے کیا کیا انہوں نے, اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کری, یعنی دنیا کا فائدہ. یعنی وہ اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ ان کی یہ نہ چلی جائے. اور ایک ہم نے قصہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ سورہ عمران شروع ہوئی تھی, نجران کا وفد آیا تھا, تو ان میں سے ایک ان کے ربائے حارثہ تھا. اور جب وہ ٹھوکر کھا کے اس کا گدا گرنے لگا, لیکن وہ تو اس نے کہا, اس کے بھائی نے, کہ ہم جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ہیں, پتہ نہیں وہ کیسے نبی ہیں کہ ہمیں پہلے سے اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں. تو وہ کہنے لگا نہیں, وہ سچے نبی ہیں. تو پھر اس کے بھائی نے کہا نا کہ تم کیوں نہیں پھر مانتے. اس نے کہا نہیں, ہماری تو یہ عیش عشرت عزت چلی جائے گی. تو مطلب دنیا کے تھوڑا سا فائدہ, یعنی تھوڑی سی لوگ آپ کی عزت کر لیں, کتنی لائف ہوتی ہے زندگی کی. تو وہ اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ حاصل کرتے ہیں, برا ہے, مطلب برا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
4 दिन की इज्जत, तो फिर जब उन्हीं लोगों को पता चलेगा ना कि आप कितने झूठे हैं, वो अगले जहान भी आपको ब्लेम करेंगे और अभी भी आपको दुनिया में भी जिसको जो समझ जाएगा वो ब्लेम करेगा। तो बस अपनी वैल्यू के लिए कि हमें कौन पूछेगा। और ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कितना बुरा सोता है, यानी कि ईमान छोड़ देना सिर्फ दुनिया की खातिर। तो ये अल्लाह ताला ने, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज्जतुल विदा में जब अहद लिया था, वो यही कि आगे अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था ना कि मैंने सारा मैसेज पहुंचा दिया है कि नहीं। तो ये हर उम्मती का भी अब काम है कि पहले अल्लाह ताला ने जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें एक मैसेज पहुंचाया किताब का, और अब हम इसको पढ़ पढ़ के आगे पहुंचाएं। और दुनिया के कामों के लिए ये ना करें कि हमने दुनिया के फायदे के लिए जो लोगों को नहीं सुनना चाहते, कई लोग जहन्नुम के अजाब नहीं सुनना चाहते, कहते हैं जी बड़ी सख्त बातें आप बयान करें, जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो तो बयान आपने करनी है ना, तो आप इसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुशखबरियां भी दी हैं और साथ में जहन्नुम का अजाब भी दिया है। तो नफा बख्श इल्म को ना छुपाना एक बहुत ही बुरी बात है। और अगर एक हदीस पाक का मफहूम इस तरह कि कोई जब कोई इल्म को छुपाएगा ना, तो क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। लगाम होती है ना जैसे घोड़े की उसकी होती है, ऐसी लगाम पहनाई जाएगी। तो अगर कोई इल्म है किसी के पास, तो फिर जैसा उसको के पास है उसको वैसे ही उसने बयान करना है। आगे क्या है, और ये अल्लाह ताला ने उनका अहले किताब वालों का बताया कि वो इस तरह इल्म छुपाते थे, और ये बुरा सोता है। 188। और जो लोग अपने नापसंद कामों से खुश होते हैं और पसंदीदा काम जो करते नहीं, इनके लिए चाहते हैं कि इनकी तारीफ की जाए, इनकी निस्बत ख्याल ना करना कि वो अजाब से रस्तगार हो जाएंगे और इन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा। अजाबुल अलीम कहा गया। अब अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं, मुनाफिकीन को क्या मामला था। मुनाफिकीन का मामला ये था कि वो जब कोई काम करते थे, जरा सा जैसे चल पड़े मुसलमानों के साथ और पे, तो बड़े इतराते थे कि हम तुम लोग के साथ चलें। ऐसे जैसे मुहाजिर सारे मदीना में आए तो इनको था कि हमने इनको अकोमोडेट किया है, वो किया, इसमें बहुत इतराते थे। और जब वापस चले जाते थे गए और जंग मुसलमान हार जाते थे, तो उस पर खुश होते थे उनकी हार पे कि चलो हमारी नहीं मानी तो इसलिए ऐसे हो गया। और कभी मुसलमान विन कर जाते थे तो फिर चाहते थे हमारा भी जिक्र हो, हमारी भी तारीफें हो, चाहे भले इन्होंने कुछ किया हो ना किया हो। मतलब जो काम करते नहीं भी थे ना, उनमें भी चाहते थे इनको अप्रिशिएट किया जाए। भाई जो काम आपने किया नहीं उसमें कैसे आपको अप्रिशिएट किया जाए। तो दीन इसलिए इनका मामला ये था कि ये इस तरह काम पे चाहते थे हर वक्त इनकी तारीफ हो। ये बिल्कुल ऐसे ही जब आप दीन का काम कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी बस तारीफ हो, आपका नाम हो। तो जो अल्लाह के लिए जब आप काम करते हैं तो खालिस होना चाहिए ना, उसमें ये नहीं होता कि आपका सिर्फ नाम हो। तो कुछ लोग काम ही ऐसा चुनते हैं कि इसमें हमारा नाम हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा हमने किया। तो ये चीज गलत है। तो इनको काफिरों को ये था बस हमारा नाम आ जाए, भले हम काम कुछ ना करें, और अगर कुछ चीज में जरा हेल्प कर भी दें तो हर चीज का क्रेडिट खुद, कुछ लोगों को होता है ना हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं जो लोग अपने कामों से खुश होते हैं, जब कोई काम जरा सा कर भी देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा इतराते हैं, और पसंदीदा काम जो करते ही नहीं है, इनके लिए चाहते हैं कि इनकी तारीफ की जाए कि हम ही हमारी वजह से ये हुआ, हमारी वजह से मदीना में अकोमोडेट हुए, हमारी वजह से इनको इतने फायदे हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, उमर अपनी मतलब तारीफ चाहते हैं। और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ आगे इस आयत को बताने से पहले कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से ना, तो उनकी तारीफ कोई करता था तो वो कहते थे अगर तुम्हें मेरा हाल पता चल जाए ना तो तुम मेरी तरफ मुंह भी ना देखो। और जब वो मरने लगे ना तो लोगों ने कहा मदीना जाके दफन हो जाए उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें। तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मैं उधर जाके हो जाऊँ, मतलब इतना वो अपने आप को हम्बल रखते थे। तो कई एक स्कॉलर थे, तो वो कहीं पानी लेने का इतना रश था तो लोगों ने उनको भी धक्का दे दिया, तो इस पे खुश होते थे कि लोगों ने पहचाने नहीं। लोग नहीं चाहते कि लोग नेक काम करें पहचाने। और एक और स्कॉलर थे, उनके घर के बाहर ना हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि सारे लोगों को पता चलता है ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो इनको इनसे सीखें तो उनकी बहुत भीड़ लगा देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके जो हूँ ना कहीं और ही कर लेता हूँ, कूफा में जाके बात होगी। और ये मिशहरी है जो बहुत बड़ा स्कॉलर वो है, किरत बहुत अच्छी है इसकी, आपने भी सुनी होगी। तो ये जहाँ जिस मस्जिद में रमज़ान में किरत करते हैं ना, तो वहाँ इतना रश बढ़ जाता है कि गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती। तो अब ना वो कहीं और ही जाके पढ़ाते हैं नमाज। तो यही वाला मसला है ना कि आपको फिर इतना ज़्यादा हो जाए ना तो मुश्किल हो जाती है कि आप क्योंकि आप अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हो, लोग भी बात तारीफ कर करके आपको ऐसे कर देते हैं। तो अमल करें उस काम का जिसमें दूसरे को पता न चले। हजरत बसी कहते थे जन्नत ईमान का बदला नहीं, इखलास का बदला। यानी छोटा सा काम भी करें लेकिन बगैर दिखावे के करें, अल्लाह के लिए करें, आखिरत के लिए करें। और ये वाला मसला है। तो ये अल्लाह ताला इसमें ये बता रहे हैं कि उनके लिए अजाबुल अलीम है, जो खामखा की तारीफ चाहते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए काम करते हैं, दर्दनाक अजाब है। और तारीफ किसके लिए होनी चाहिए? 189 आयत में अल्लाह ताला ने बताया तारीफ के लायक कौन है, वो जो आसमान और ज़मीन की बादशाही का मालिक है, यानी जिसकी इतनी वुसअत है। जो आसमान और ज़मीन आप देखेंगे, इस पे गौर व फक्र करेंगे ना, तो वो कोई बंदा बना नहीं सकता, कोई इस काबिल नहीं है, जिसका कंट्रोल सारी दुनिया पे है।
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو ہر کچھ کر سکتا ہے. اصل تعریف کے تو وہ لائق ہے. بندے کا کیا ہے, آج اگر کوئی کام کر بھی رہا ہے وہ بھی ڈھنگ سے کیا نہیں, اگر کوئی نیکی کا کام بھی کرے وہ بھی ڈھنگ سے ہوا نہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرما دے, اور اگر پھر کر بھی لیا پھر اللہ تعالیٰ اور موقع دے, یہ مسئلہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے, ورنہ وہ کر نہیں سکتا کوئی بھی. اب 90 پہ چلیں. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں ان آیات کو زینت القرآن بھی کہا جاتا ہے, یعنی قرآن کی بیوٹی کی آیات ہیں. یعنی بقرہ, جب سورت بقرہ ختم ہوئی تھی نا, تو اس میں ہم نے 2 آیتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملی تھی, وہ 2 آیتیں دعا تھی وہ بھی. اور ابھی جو ہے یہ بھی دعا سے ہی ختم ہوگی, بالکل اینڈ تو نہیں, تقریباً اینڈ ہے, رکوع کا اینڈ ہے, تو اس میں بھی آگے دعا بھی آئے گی. تو اس میں سب سے پہلے یہ آ رہا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی خاص اللہ تعالیٰ کی ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش پہ غور کریں گے کیسے وہ بدلی جاتی ہیں. اور اسپیشلی 90 سے لے کر آگے جو آیت ہے المیات تک جی 194 تک, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پہ آتے تھے, اب اٹھتے تھے تو پھر سب سے پہلے یہ آیتیں پڑھتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اٹھتے تھے یعنی پھر اس کے بعد جا کے وضو کرتے تھے. تو آپ قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور یہ کہ یہ آیتیں بہت اہم ہیں, اور اگر آپ یاد کر لیں گے تو اور یہ اچھا ہے کہ یہ آپ ہر وقت پڑھ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی زبان بتا رہے ہیں کہ آسمان ہے زمین کی پیدائش جو کہ کوئی بھی سمجھ سکتا, کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. آج سائنٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں, لیکن اس کو بنانے والا کوئی ہے, لیکن ہماری اس سے باہر ہے, سمجھ سے باہر ہے. تو ایک وہ ہارون یحییٰ کی کتاب ہے چین آف میریکل, اس میں جو ایک سائنٹسٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہر انسان یہ ماننے کو مجبور ہو گیا یہ کائنات کو کسی نے ڈیزائن کیا, یہ آٹومیٹکلی بنی ہوئی نہیں ہے, کسی نے ڈیزائن کیا ہے. اور بے شک وہ لوگ آدمی مسلمان نہیں ہے جس نے یہ بات کی ہے, لیکن اس کی عقل آگے پہنچتی نہیں, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ آج سائنٹسٹ بھی یہ بات مان گئے ہیں. اور اختلاف کا مطلب کیا ہے کہ السماواتی والارضی واختلافی, یعنی دن کے بعد رات آ جاتا ہے, رات کے بعد دن آ جاتا ہے. یہ ایک نشانی ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ ایک دم اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے, ایک دم اتنا دن نکل آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی. اور حضرت ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے تھے, یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کے پہنچے تھے نا, کہ یہ چاند غروب ہو گیا ہے, نہیں یہ چاند چلا گیا ہے, سورج غروب ہو گیا, نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو یہ اسی طرح دیکھ دیکھ کے وہ اللہ تک پہنچ گئے تھے. تو جو غور و فکر کرتا ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو غفلت میں پڑے نہیں رہنا چاہیے. جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے کتنے قریب آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وسعت کو پہچان پائیں گے. جب آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہم پھر ایسی روٹین میں چلے جاتے ہیں, دن صبح اٹھتے ہیں دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, اس چیز پہ غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسے بنایا بغیر پلر کے, ایک ایک پوتا ایک ایک پتا اور کس طرح بیوٹی سے بنایا ہے. اور جو آکسیجن ہم لیتے ہیں وہ آپ کتنی آرٹیفیشل کچھ کر لیں وہ چیز بن نہیں سکتی. تو یہی والی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں اونٹوں کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے جانوروں کو, گھوڑوں کو دیکھیں, پہاڑوں کو دیکھیں, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی شان جھلکتی ہے. اور ایسی چیز جھلکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کریٹ کر سکتا ہے, جو انسان کے بس کے کام کا نہیں ہے. اور یہ قرآن ہی روشنی لاتا ہے, اور اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اور من نہاری الآیات الاولی الالباب, یہ عقل والوں کے لیے نشانی. جو عقل رکھتے ہیں نا, وہی جو اس بارے میں سوچتے ہیں, تو وہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. 191 پہ چلیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی کیسے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یعنی آپ سارا دن انسان انہیں 3 پوزیشنز میں ہی ہوتا ہے, یہ کھڑا ہوتا ہے, یہ بیٹھا ہوتا ہے, یہ لیٹا ہوتا ہے. یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے, یا سوتے اور لیٹتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, جاگتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, ہر وقت. یعنی قرآن کو اپنی زندگی کا اس طرح حصہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں. اور صحابیوں کا بھی یہی معاملہ تھا, ہر چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. کوئی مثال بھی دینی ہو, کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی, تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, تو بیچ میں اللہ کی مثالیں دے جاتے ہیں. اور وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ قرآن پڑھا, آپ بار بار قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کی زبان پہ آ جائے گا. یذکرون یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنائی ہیں. آپ یہ دیکھیں پانی جو ہے, اب پانی کی ایک صرف پانی کو ہی لے لیں, اس سے بجلی بنتی ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سائنٹسٹ نے اس بجلی تو ایجاد کر لی, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا پانی کس نے بنایا. تو یہ بہت قرآن کو سمجھنے والی بات ہے نا, کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے, وہ کہتے تھے جس چیز پر بھی نظر پڑتی ہے نا, اس میں مجھے اللہ کی نعمت نظر آتی ہے اور میں اس سے سبق لیتا ہوں.
تو یہ وہی والی بات ہے کہ یہ چیزیں کوئی چیز بھی بغیر پرپس کے نہیں ہے، یعنی ہر چیز غور و فکر کی ہے۔ حسن بصری کہتے تھے ایک لمحے کا غور و فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی اب رات بھر عبادت کرتے رہیں وہ ایک چیز ہے، اور کچھ اس سے گین نہ کریں، کچھ سیکھیں نہ۔ جب آپ ایک لمحے کو غور و فکر کرتے ہیں نا کہ یا اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی، سپوز ایک پتا بھی ہے کیسے خاص بنا ہوا ہے، تو یہ بہت زیادہ آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ایسی چیز جو کہ انسانوں کے بس کی نہیں ہے، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کہ، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میں ایک اسکالر تھے تو وہ کہتے تھے ہمیشہ نا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں وہاں موت کا پتہ چلے کہ یہاں زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو لوگ وہاں جا کے سبق لیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے نا غور و فکر کہتے تھے کہ غور و فکر ایک افضل عبادت ہے۔ حضرت عمر تھے نا تو وہ ٹوٹے ہوئے گھروں کے باہر جا کے آوازیں لگایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو گھر والے کہاں ہیں، تو وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں سب مٹی میں مل گئے زمین پہ، اس کا محبوب بتا رہی ہوں چلے گئے، یعنی کہ خالی، یعنی دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، تو اس سے عبرت حاصل کرتے تھے۔ یہ پھر دنیا کی خواہشات آپ کے دل میں رہ جاتی ہیں، جو ہوتی بھی ہیں مر جاتی ہیں، تو وہ یہ والی بات ہے کہ سب ختم ہو جانے والی ہے، صرف اللہ ہی قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ غور و فکر جب جو بندے کرتے ہیں نا تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قائم رہنے والا، اور پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں گے نا ایک فوڈ چین بھی ہے، مطلب ایک سے دوسری چیز ہمارے لیے اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے، پھر جانور دودھ دیتے ہیں، پھر اس طرح مطلب ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو بنایا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے فائدہ دیا ہے۔ پرندے جیسے ہمیں ہوتا ہے کہ سیڈز کو ادھر ادھر پھیلاتے ہیں تاکہ جگہ جگہ پہ کلٹیویشن ہو جاتی ہے، اور انسانوں کو کتنا ہیلپ کرتی ہے، تو ہر چیز آپ کے نا فائدے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آج کسی سائنٹسٹ کا تھا کہ اتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سٹارز ہیں، 60 کے قریب گلیکسیز ہیں، یہ دنیا کا علم جو ہے نا اللہ کے پاس ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی ہے کہ یہ بنا سکتا ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے حساب سے بچا۔ تو ادھر سے وہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ادھر سے وہ دعا شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کسی مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ دعا کیوں ہے کہ ہمیں آگ سے بچا لے، اور اس سے آگے کنٹینیوٹی دیکھیں، اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی جو آگ میں داخل ہوا وہ تو رسوا ہو گیا، تو قیامت کے دن بھی رسوائی ہوگی جب گھسیٹ کے لیا جا رہا ہوگا نا، اور لوگ کہیں گے یار دنیا میں تو یہ اتنا نیک بنتا تھا، اتنے یہ ہمیں سبق دیتا تھا کہ یہ کرو وہ کرو، قرآن پڑھاتا رہو، اور خود کا یہ حال ہے، تو گھسیٹا جائے گا۔ سوچے کتنی وہ ہوگی۔ آج ہے لوگ دنیا میں عزتیں بنانے کے لیے قرضے لے رہے ہوتے ہیں، جھوٹی شان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ جب قیامت میں گھسیٹا جائے گا نا تو اعمال نامے جب وہ رائٹ ہینڈ میں دینا چاہے گا اور پھر بھی لیفٹ ہینڈ میں مل جائے گا، تو سوچے کتنی اس کو ہیومیلیشن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس نے یہ سارا کچھ بتایا، اگر پچھلی آیا 191 کے ساتھ چلیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ بنانے والا، ہر چیز کا تخلیق کار ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اس مشکل سے بچا، اس رسوائی سے بچا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اور جنہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جو دنیا میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے رہے اور دنیا میں ہی پڑے رہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ظالم آ جاتے ہیں نا، کرپٹ لوگ دوسروں کا مدد کرنے کے، ہم ان کو چھڑوا دیتے ہیں ظالموں کو، لیکن آخرت میں ایسا کوئی، ادھر عدل ہے، وہاں اللہ کی بادشاہی ہے، تو ان کا اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سپورٹ نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ابھی دعا آگے چل رہی ہے، اے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ اچھا وہ ایک ندا کرنے والے کون تھے؟ ندا ہوتی ہے وہ اونچی آواز سے پکارنا، یعنی جب کوئی دور ہوتا ہے نا تو اونچی آواز سے پکارتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر یہ چیزیں تو نہیں تھی، تو جب ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کی طرف پکارا تھا، اور وہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نا، جنہوں نے آگے میسج سارا پہنچایا، ایمان کے لیے پکارنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھیں ڈائریکٹ تو کتنے لوگوں نے سنا ہوگا، پھر دیکھیں اب ہم بھی ہیں جیسے ایمان پہ ہیں، تو اسی طرح نا ایک بندے نے سنا، پھر اس کے بعد آگے کچھ اور تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سنا، پھر آگے صحابی تھے انہوں نے پہنچایا، پھر آگے تبع تابعین تھے، پھر انہوں نے پہنچایا، پھر آگے پہنچایا، مطلب اس طرح لوگ آگے جا کے ایمان پہنچاتے رہے، جنہوں نے آواز لگاتے رہے، اور پھر آگے جہاں تک جس کی جاتی اس نے سنا دیا، جہاں تک جس کی جاتی اس نے آگے سنا دیا۔ اب جب ہم اگر کوئی اسکالر کسی جنریشن کو بتا رہے ہیں، پھر ان کا کام ہے کہ وہ آگے پہنچائیں۔ تو ہم نے ایمان، تو اس آیت میں ہے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکارا ہے، تو اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے کیونکہ انہوں نے حق بات کی اور ہم حق پہ ایمان لے آئے، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہمارے گناہ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا،
اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے کہ جیسے کہ تیرا حکم تھا, تو اب ہمیں بخش دے. فغفر ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈھانپ دے, ہمیں بخش دے, ہمارے ایمان مطلب ہمارے ایمان سے ہمیں معاف کر دے, اور ہمارے دیکھیں غفرہ ہوتا ہے چھپا دینا. اب آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے نا, پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کو نیچے سے تھوڑی سی اس کی نظر آ رہی ہو, کوئی چیز اس کے نیچے پڑی ہے, لیکن جو آگے ہے نا کفر وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا, یعنی ہمارے گناہوں کو دبا دے. یعنی اگر کوئی چیز دبا دی جائے گی زمین میں وہ تو نظر نہیں آئے گی نا, بالکل دبا دی جائے گی, یعنی ہمیں معاف کر دے ایک تو یہ, اور دوسرا یہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کو بالکل دبا دے, یعنی ایسے کر دے کہ جیسے ہیں ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کو دعا ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہمارے گناہوں کو بالکل دبا دے, ہماری گناہوں کو بالکل ختم کر دے, مطلب نکال دے, بالکل نکال دے, اور ہم کو دنیا سے نیک کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا یہ بھی ہے کہ مریں تو نیک لوگوں کے ارد گرد مریں, یا ان کے ساتھ مریں جو نیکوں کے ساتھ ہیں, یعنی دفن ادھر ہوں جہاں نیک لوگ دفن ہیں, یا قیامت کے ساتھ نیکوں کے ساتھ اٹھیں گے. جب نیکوں کے ساتھ اٹھیں گے ظاہر وہ جنتی ہوں گے, تو اب بھی جنتی ہی ہوں گے جو نیکوں کے ساتھ اٹھیں گے. تو یہ دعا ایسی وہی ان کی قبول ہوگی جو دنیا میں بھی نیکوکاروں کے ساتھ رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو آپ بالکل ہی اپوزٹ کے ساتھ رہیں, جو اللہ کے احکامات توڑیں, اور پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نیکوں کے ساتھ اٹھائے گا. تو جو دنیا میں جس کے ساتھ ہوتا ہے نا, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی کمپنی میں رہیں, کیونکہ ان کی عادتیں بھی آپ میں آ جاتی ہیں. دوست اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے نا, تو وہی اچھی کمپنی میں رہیں گے, اچھی عادتوں میں ہوں گے, تو نیکی کاروں کے ساتھ آپ کو بھی نیکی کرنے کا موقع ملے گا. تو اس طرح وہ دعا کریں کہ یا اللہ میں نیکوکاروں کے ساتھ رکھ. 194 میں چلیں. اے پروردگار, پھر آگے دعا کیا ہے, اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما. تو وہ رسولوں کے ذریعے جو وعدے کیے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہمیں بتا. ظاہر سی بات ہے عام بندے کو تو وہی نہیں آئی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ کرو گے تو اس کا اتنا اجر ہے, یہ کرو گے تو اتنا اس جنت ملے گی. تو یہ جو وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر, یعنی کہ رسوائی سے بچانا آخرت میں, یعنی کہ رسوائی نہ ہو. اس کی بھی فکر ہے نا کہ دنیا میں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ کوئی ہمارا گھر نہ دیکھ لے چھوٹا ہے, کوئی یہ نہ دیکھ لے ہمارا بینک بیلنس نہیں ہے, لیکن آخرت میں جب ساری دنیا کھڑی ہوگی اور اتنا تماشا ہوگا تو سوچے کتنی رسوائی ہوگی. تو اس طرح رسوائی سے بچا. کچھ نہ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا, انک لا تخلف المیعاد, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, جو اپنے نبیوں کو بھیج کے جو باتیں بتائی ہیں وہ ساری پکی ہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا اور ہمیں جنت دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی ڈھانپ دے, اور اللہ تعالیٰ جو پیغمبروں سے نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اگر ہمیں عمل کرنے کی اس کی توفیق دے, اور قیامت کی رسوائی سے بھی بچائے. اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پکے ہیں. آیت نمبر 195 سے چلیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی نا, تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی. تو یہ جو متقی لوگ ہیں, جو صبر کرنے والے ہیں, جب انہوں نے دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی, اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا, بھلے عورت ہو مرد ہو. یعنی عورت نے بھی اگر 4 نفل نماز پڑھی اتنا ہی ثواب ہے, مرد نے بھی اتنا ہی ثواب ہے. دیکھیں عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ ان کی ذمہ داریاں ڈفرینٹ ہے. ظاہر ہے عورت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی ذمہ داری دی ہے تو اس سے اس کا پوچھا جائے گا. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے باہر جا کے پیسہ کیوں نہیں کمایا. وہ مرد کی ذمہ داری ہے گھر کو چلانا, خرچہ, اور مرد سے عورت کا اور بچوں کا پوچھا جائے گا, لیکن عورت کو ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بہت آسانی بھی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کو کسی کو ضائع نہیں کرتا, عمل کا اجر سب کا سیم ہے, مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کی جنس ہو, تو مطلب ایک دوسرے سے ہی پیدا ہوئے ہیں نا مرد اور عورتیں مل کے ہی, جیسے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو ایک ہی باپ کے لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ کر گئے, اب اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کریں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں. اور آپ ادھر یہ بھی دیکھ لیں کہ عورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مقام رکھا ہے. حضرت مریم دیکھ لیں, حضرت خدیجہ دیکھ لیں, بزنس وومن بھی تھیں, اور کتنا ان کا مقام ہے. بی بی عائشہ دیکھ لیں, بہت زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ ہجرت کے بارے میں بتا رہے ہیں, میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے ہیں, ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ عمل کیے کہ جیسے ہجرت کی. دیکھیں ہجرت مسلمانوں نے کس وقت کی تھی, اس وقت کہ وہ انتہائی ٹارچر پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ہجرت کی جب حضرت جبرائیل نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ بالکل آپ کو مارنے کی طرف ہے. باہر بالکل وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر, پیرا کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو وہ انہیں شہید کر دیں گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے نا. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ تب ان کو نکلنا پڑا, اور سوچے کیسے حالات ہوں گے. حضرت بلال
حضرت سمیہ جو پہلی مسلمان تھے ان پہ کتنا ظلم کیا، ایک اونٹ دو اونٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑے کر کے ان کی ٹانگیں باندھ دی ابو جہل نے، اور اس طرح ان کو شہید کر دیا، لیکن وہ حق نہیں چھوڑا انہوں نے۔ حضرت بلال پہ کتنا زیادہ ظلم ہوا، مطلب بہت سے مسلمان تھے جو ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے ایکچولی انہوں نے ہجرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہجرت کا مطلب ہوتا ہے، ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی گناہ چھوڑ دینا آپ، وہ بھی ایک ہجرت ہی ہے۔ لیکن ہجرت یہ نہیں ہے جیسے ہم باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے یا جابوں کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ ہجرت وہ ہے کہ جب آپ دین کا عمل نہیں کر سکتے نا، کہیں آپ کو دین پہ فالو کرنے میں مشکل ہے، تو پھر آپ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے، بھلے آپ کو اس جگہ میں کتنے فائدے ہیں لیکن آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اس لیے کرے گا نا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا انہوں نے، صحابیوں نے بھی، کہ اللہ کی عبادت کریں اور ٹارچر سے بچیں اور اپنے دین پر فرم رہیں، تو وہ وہاں سے چھوڑ کے سوچیں اپنے علاقے، اپنے رشتہ داروں کو، سب کچھ کو چھوڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کو دور کر دے گا، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ان کو بہشتوں میں داخل کر دے گا، اور بہشتوں میں نہریں ہوں گی، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، یعنی یہ اللہ کا بدلہ ہے، اور بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ، اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے، اندہ حسن ثواب۔ تو ثواب کس چیز کا بدلہ ہوتا ہے؟ ثواب آپ کو اس چیز کا ملتا ہے جس کا آپ نے عمل کیا ہوتا ہے، جب آپ عمل کرتے ہیں نا تب آپ کو ثواب ملتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خاص اجر دے گا۔ 196 کیا ہے کہ اے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یعنی کہ اب یہ اس میں اب سورہ آل عمران کا کنکلوژن ہم کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی شان، یعنی کہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے نہ چل پڑو، کہ یہ تو دھوکہ نہ دے لوگوں سے، یہ لوگوں کو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ لوگ ہمارا نماز میں ٹائم نکل رہا ہے یا کسی چیز میں ٹائم نکل رہا ہے، اتنی دیر میں ہم بزنس نہیں کر رہے، اور کافر اتنی دیر میں بزنس کر کے کہیں پہنچ گیا، آپ کا سپوز کوئی پارٹنر ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں، آپ نے اسلام کے لیے ٹائم نکالنا تھا نا، آپ کا وہ فرائض میں تھا، وہ کرنا بہت ضروری ہے، تو ان کا ترقی کرنا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایمان پہ نہیں ہے، تو یہ تو دھوکہ نہ دے تمہیں، یعنی کہ یہ کامیابی نہیں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کے لیے دین کے لیے وقت نکالے گا، جو اللہ کے لیے محنت کرے گا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اتنے مسلم ہیں، یہ کافر ہیں، دیکھو کتنی ترقی کر گئی، اس کا ان کے ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو ترقی دے دیتا ہے، اور کافروں کے لیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا خوبصورت بنائی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ان کا یہ عالم ہے، تو یہ دھوکہ نہ دے۔ 197 پہ چلیں، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تو یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت ہے، پھر تو آخرت ہی ہے نا، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے، یعنی کہ دنیا کا تو فائدہ تھوڑا سا ہی ہے، آج کفر پہ ہیں، عیش کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ دنیا کا دھوکہ ہی ہے۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جنت دیکھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی تھی، انہوں نے کہا تھا یہاں کون آنا چاہے گا اور یہاں کون نہیں آنا چاہے گا، تو جب اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا نا تھا کہ جنت کا راستہ، جنت تک پہنچنے کا کتنا مشکل ہے، اور جہنم تک پہنچنے کا راستہ کتنا آسان ہے، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ تو واقعی مطلب جنت میں پہنچنا تو واقعی بہت مشکل کام نہیں، اس کا راستہ مشکل ہے، تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا فائدہ، دنیا کا تو تھوڑا سا فائدہ ہے، جو دنیا میں لگ جاتے ہیں وہ پھر اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ ہماری نظر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کتنی لوگوں کی زیادہ زیادہ عمر ہو جاتی ہے، 60-70 سال، کتنی ہماری نظر کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ ہماری نظر آخرت پہ ہونی چاہیے، کہ آخرت کی ان لمیٹڈ زندگی ہے، اور اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہے، اور کافر کی زندگی صرف دنیا تک کی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ 198 پہ چلیں، اور لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے ہاں سے مہمانی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے تھے نا، تقوی کیا چیز ہے؟ کانشیس ہو کے زندگی گزارنا، یعنی کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہر بات میں کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اگر اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو وہ نہیں کرتا۔ تو جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو اس طرح زندگی گزارتا ہے، تو وہ بندہ کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا نزلا من عند اللہ، نزل کیا ہے؟ نزل یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ضیافت، ضیافت کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ بڑا آپ جب کھانا کرتے تھے، نزل وہ مہمانی ہوتی ہے جو آپ انیشیلی کرتے ہیں، جیسے ایپیٹائزر سرو کر دیا آپ نے، تو وہ ایپیٹائزر ہے، یعنی ابھی یہ تو صرف ایپیٹائزر ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے نزلا من عند اللہ، مطلب سوچیں جنت میں کتنا کچھ ہوگا جو آپ کی آنکھ اور
کان امیجن نہیں کر رہے تھے. جب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے بس تھوڑا سا آپ کے ذہن کے اس کے لیے, اور وہ بھی آپ کا ذہن اتنا وہ نہیں کر پاتا کہ کیا کیا ہوگا, جو باغات ہیں نیچے نہریں کیسے بہ رہی ہوں گی, تو وہ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو صرف تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بتایا, انیشیل مہمانی بتائی, اور ضیافت تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہ خیال کی, مطلب ایسی وہاں پہ اللہ تعالیٰ ضیافت کرے گا. اور آگے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ہے نیک کرنے والے, جو ساری نعمتیں اللہ کے پاس ہے نا وہ سب سے اچھا. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی, جب سب کو جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا, پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نا بہت کچھ رکھا ہوا ہے, جو یہاں زندگی میں محنت کر جاتے ہیں, ایفرٹ کر جاتے ہیں, ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا. آیت نمبر 199 پہ چلیں. اور بعض اہل کتاب, اب اہل کتاب والوں کو کہا گیا ہے, ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی ہے اور جو اس پر جو ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں. دیکھیں بعض پیچھے بھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے کہ سارے اہل کتاب بھی ایک جیسے نہیں تھے. جیسے عبداللہ بن سلام تھے, وہ ربائی تھے یہود کے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے مسلمان ہو گئے تھے. سلمان فارسی تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سارے اہل کتاب ایسے بھی نہیں ہیں, ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر, اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی, یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی کہ قرآن, اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی یعنی کہ جو تورات تھی یا انجیل تھی, وہ ایمان اس پر لاتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں, یعنی اللہ کی آیتیں اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں, اللہ کی آیتیں سمجھتے ہیں اور اللہ کے آگے ہمبل رہتے ہیں, اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لے لیتے, یعنی کہ تھوڑی سی اللہ کی آیتوں کے بدلے مطلب دنیا کا سودا نہیں کر ڈالتے. جیسے کہ عبداللہ بن سلام تھے, نجاشی تھے, جو ایمان لے آئے تھے, اور ایسے نہیں کرتے کہ جیسے ہم نے تو ہمیں دنیا کا فائدہ, ہم اگر ایمان لے آئے تو پھر یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, ہماری عزت کم ہو جائے گی, جیسے کہ یہود کرتے تھے اور وہ حق بات کو چھپاتے تھے. تو وہ یہ نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے, اور اللہ ان کو جلد حساب دے گا. دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد حساب دے گا اور صلہ بدلہ دے گا, اور ان کے لیے ڈبل ہے, کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا ہے, اپنے نبی کو مانا ہے. جیسے جیسے نبی آتے گئے, جو کہ ایک طریقہ تھا ایمان والوں کا, کہ جب حضرت موسیٰ آئے حضرت موسیٰ کو مانے, جب حضرت عیسیٰ آئے حضرت عیسیٰ کو مانے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. تو ایسے نہیں کہ اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے, ایسے اٹک گئے, اور اسی لیے مسلمان سب کو مانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور ان کے لیے بہت اچھا صلہ ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے حق کو چھپایا نہیں. اب یہ آخری آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان, سب سے پہلے تو ایمان, مطلب جن کو ایمان ہے نا, سب سے پہلی وہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا کریں, صبر کریں. جو اہل ایمان ہیں ان کو ثابت قدم رہیں, صبر کریں. دیکھیں صبر کیا چیز ہوتی ہے, صبر یہ ہوتی ہے خود کو روک لینا, یعنی غلط کام سے, کسی چیز سے خود کو نافرمانی سے روک لینا. صبر دو تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک صبر اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی آپ کو دین کا کام کرنا ہے اور کوئی گناہ کی چیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے, آ رہی ہے, آپ کو کسی ایسی چیز کی انوائٹ آ جاتا ہے جہاں اتنے نافرمانیاں اللہ کی ہو رہی ہیں, لیکن آپ صبر کر جاتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے, آپ کا دل بھی کر رہا ہے لیکن آپ کے دوست بھی جا رہے ہیں لیکن آپ نہیں جاتے, تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. ایک تو صبر یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو اتنی مشکلیں آ رہی ہیں, لوگ آپ کو تانے بھی کس رہے ہیں, مشکلیں بھی آ رہی ہیں, پھر بھی آپ صبر کریں کہ آپ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, یہ بھی یہ صبر ہے. تیسرا ایک اطاعت کا بھی صبر ہوتا ہے, جیسے نماز کا ٹائم ہے لیکن آپ کا ایک امپورٹنٹ کام بھی جا رہا ہے, لیکن نماز بہت ضروری ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نماز کا جو ٹائم نکالنا ہے, نماز تو پڑھنی ہے, تو نماز آپ پھر پڑھتے ہیں. تو اطاعت کی میں بھی صبر چاہیے نا, کہ آپ نے کنسنٹریشن کی, سارے دنیا کے کام چھوڑ کے آپ نماز پڑھیں, اللہ کا حکم بجا لائیں, تو یہ بھی صبر ہے. تو مطلب یہ کہ صبر کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی صبر کرنا, کہ وہی آپ کو جیسے احد میں نقصان ہو گیا تو یہ مشرکین باتیں سنا رہے تھے, تو بھی صبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا ہے تو ہمیں ان کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس نے یہ غلط بات کر رہے ہیں. تو آپ اس بات پہ رہنا کہ اگر آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے, کوئی آپ کو کتنا ہی بلیم کر رہا ہے, آپ اس پہ ڈٹے رہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ آپ ہر حال میں صبر کرنا, دین پہ ڈٹے رہنا, اور ثابت قدم, صابرو ہے نا, صبر عام نصبرو, صبر کریں, اور صابرو یعنی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کرنا, یعنی کام میں ہر چیز میں نقصان بھی ہوا ہے تو صبر کریں, ڈٹے رہیں. یہ نہیں کہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ دین تمہیں کیا فائدہ دے رہا ہے کہ تم گئے اور وہاں مارے گئے, جیسے احد کے مقابلے منافقین کہنے لگے. نہیں, آپ نے صبر کرنا ہے. انہوں نے صبر کیا نا, تو دیکھیں آج کتنی لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ترقی دے دی, اور کتنے وہ حق پہ رہے, کتنے ان کے وہ ہیں
درجات ہیں. سورہ اثر بھی صبر کی ہی تلقین کرتی ہے. تو اور آگے کیا ہے, اور صبر کرنا یہ بھی ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے نا, صابرو ہے نا, ثابت قدم رہنا ہے. یہ نہیں کہ پھر آپ نے ان کی باتوں میں آ کے صبر چھوڑ دینا ہے, پھر ثابت قدم رہنا ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ باتیں سنا رہا ہے, نماز تو آپ نے سل پڑھنی ہے نا, ثابت قدم ہی رہنا ہے. اور آگے جو ہے نا ایک حدیث کا مفہوم یہی ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں اور بتائیں کہ میں کیا عمل کروں تو اور جنت میں چلا جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اور ڈٹے رہو اس پہ, یعنی کہ اس پہ وہ رہو, ڈٹے رہو. کیونکہ کافروں کو بہت تھا نا کہ ہر چیز ذرا سا موقع ملتا تھا تو فوراً ہی مسلمانوں کا دل خراب کر دیتے تھے. آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو لوگ ڈاؤٹس اتنے پیدا کر دیتے ہیں. میں کسی کا ٹی وی پہ سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے دین اس سے چھوڑ دیا کہ جی ہمارے تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم سے جھکا نہیں جاتا, ہمارے نیز درد کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی پہ مشکل نہیں ڈالی. اگر آپ کے نیز اس قابل نہیں ہے کہ آپ جھک کے سجدہ کر سکیں تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپشنز دی ہیں, نہ کہ آپ دین کو ہی وہ کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے, بیمار ہے تو آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے, تو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے آپشنز آپ کو دیے ہیں. لیکن آپ یہ جو جیسے ہے نا کہ آپ بس ڈیفیم کر رہے ہیں, اور یہ اگر ہم خود کو قرآن سے جوڑیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے. آپ کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسی بھی آپ کو مشکل آئی آپ اس طرح سے اپنے آپ کو ہینڈل کریں, لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے اپنے ایمان کے اوپر. اور رابطو, اور آپ نے رابطو کیا ہوتا ہے, یعنی اس میں اتحاد بھی آ جاتا ہے, ڈسپلن سے رہیں, آرگنائز سے رہیں, ایک دوسرے سے کنٹینیوٹی بھی ہو جاتا ہے, کنیکٹڈ رہیں لوگ آپس میں. دیکھیں کنیکٹڈ رہتے ہیں نا تو وہ آپ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں تو مل کے ایک کام جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری صحابیوں کی ایک ٹیم دی تھی نا جیسے, تو وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ آپس سے, ایک ہی خیال کے لوگ جڑے رہتے ہیں تو آپ کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور ایک ہی چیز پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آج دیکھیں 56 مسلمان ممالک ہیں, لیکن ایک فلسطین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ کوئی اکٹھے نہیں ہے ایک پیج پہ. جبھی تو یہ فرقہ واریت اور یہ چیزیں ہیں, ورنہ اصل میں تو ایک دین ہے اور قرآن و سنت کے حساب سے آپ چلیں, کوئی فرقہ واریت کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہ جاتا, کامن سارے پوائنٹس ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رابطو, ایک دوسرے سے جڑے رہیں, رابطے میں رہیں. آگے واتقوا اللہ, اور تقوی رکھیں. دیکھیں تقوی بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. دیکھیں جو تقوی رکھے گا نا, جو اللہ سے ڈرے گا, اور جس کو لگے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ایسے کام کرے گا تو پھر وہ کیا ہوگا, لعلکم تفلحون, تو وہ بندہ فلاح پا جائے گا. یعنی کہ نیکی کا کام کریں استقامت کے ساتھ, خود کو اللہ سے ڈر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور صبر رکھیں اور اس پہ جمے بھی رہیں اور خود کو باندھ کے رکھیں اور تقوی اختیار کریں, تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مفلحون ہوں گے. یہ جی آج ہم نے یہ سورت ختم کر دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم سورہ نساء شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.